وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، آج تم سے میثاق لیا نا، اب یاد کرو اسی طرح اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا، جب ان پر کتاب اتاری تھی تو ان سے میثاق لیا۔ اب وہ یاد کر لیں ساری آیتیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ وَفَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہیں وہ تم پر طور لایا ان پر لایا، یہ مختلف جگہوں پہ جو آیا ہے، تو گویا کتاب کے ساتھ میثاق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آج کتاب کس کو مل گئی؟ تمہیں مل گئی، تو تم اس میثاق میں بند گئے ہو، شروع یہاں سے ہوئی بات۔ اب یاد کرایا جا رہا ہے کہ اگر اس میثاق کو کوئی پورا نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے مبعوث کیے، کھڑے کیے، متعین کیے، کہ مقرر کیے 12 نقیب، نگران، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے نکالے، 12 ان کے سربراہ بنائے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اس عہد کو پورا کرو گے تو ساتھ ہوں۔ لَإِنَّ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم رکھو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور ایمان رکھو گے میرے رسولوں پر، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کا ادب و احترام کرو گے، مددگار بنو گے، ان کی تائید کرو گے، وَأَقْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے۔ وہ سورہ بقرہ کے 2 رکوع یاد کریں، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں لازماً تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے درمیان نہریں رواں ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اس عہد و پیمان میں جکڑے جانے کے بعد جو کوئی تم میں سے نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ سواء سبیل، درمیانی راستہ، یعنی صراط مستقیم، جو تم مانگتے ہو نماز میں اس سے نکل گئے ہو۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو اس سبب سے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ یہ ہے وہ بات کہ فاسقوں کو قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا، کتاب بھی ہدایت نہیں دیتی۔ کون ہے فاسق؟ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ میثاق پورا کرو گے ہم تم سے اپنے مدد کا وعدہ پورا کریں گے، میثاق توڑو گے لعنت کریں گے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دل سخت ہو جائیں تو ہدایت راہ نہیں پاتی، پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ نرمی دل کی ختم ہوگی۔ مرد نادام پہ کلام نرم و نازک بے اثر، دل سخت ہو گئے۔ اور یہاں بات رکتی نہیں، بات آگے بڑھتی ہے، نئے بیانیے بنتے ہیں، نئی نئی تعبیریں اور توجیہیں ہوتی ہیں، کتاب اللہ کی معنوی تعریف کی جاتی ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، بات کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی اللہ کے کہنے کا مطلب اور مقصود کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ سے کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا معنی ہی بدل دیتے ہیں۔ وہ اقبال نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جو آج کل قرآن مجید کی تعویل اہل قرآن کر رہے ہیں، جبریل بھی حیران ہے، محمد الرسول اللہ بھی پریشان ہیں، تو اللہ بھی وہ بھی کہتا ہے میں نے کیا کہا، یہ مولوی صاحب نے کیا سمجھایا ہے۔ یہ اپنی جگہ سے اپنے ٹھکانے سے بات کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بھول گئے جس چیز کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ یہ بھول جانا کیا ہے؟ پرانی کتابیں تو وہ بعض ان میں تحریف بھی ہو گئی، مٹ بھی گئی۔ قرآن مجید کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لفظ رہ جاتا ہے، معنی کھو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اسلام میں نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں اس کے الفاظ تو رہ جائیں گے، اس کے معنی لوگ تعویلیں کر کے کچھ سے کچھ بنا دیں گے۔ اقامت دین کا مطلب بس یہ رہ جائے گا آپ نے کسی کو وضو کرنا سکھا دیا ہے، نماز پڑھنا سکھا دیا، آپ نے اقامت دین کر دی ہے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اب آپ ہمیشہ ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت کی خبر آپ کو ملتی ہی رہتی ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن میں آگے کون لوگ ہیں؟ وہ جو قوامین بالقسط ہیں، یہ نتیجہ نکلتا ہے اس میثاق کو توڑنے کا۔ الا قلیلا منہم، ان میں سے تھوڑے ہی سے ہیں کہ جو اس اپنے میثاق پر قائم ہیں۔ فاعف عنہم، تو اے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے، وصفح، کنارہ کشی کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، یہ تو ہوا نا یہودیوں کا مسئلہ، انہوں نے اپنے میثاق کے ساتھ کیا کیا؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا انا نصارى، ہم نصارہ ہیں،
دیکھیے یہ بات اس طرح کیوں کہی گئی؟ اس طرح اس لیے کہی گئی کہ اللہ نے انہیں نصارہ نہیں بنایا تھا، اللہ نے تو انہیں مسلمان بنایا تھا۔ نصارہ بننے کا دعویٰ انہوں نے خود کیا، یہ اپنے لیے یہ جو ہے نا ٹائٹل انہوں نے خود اختیار کیا، اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے۔ اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے میثاق لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو اس میں سے ایک حصہ جس سے انہیں سمجھایا گیا تھا وہ بھی بھول گئے، باقی ساری باتیں وہی ہیں، جیسے ان کی ہیں ایسی ان کی بھی ہیں۔ ظاہری اسباب جو بنتے ہیں سو بنتے ہیں، وہ مطلب سینٹ پال آ گیا، اس نے آ کے کیا، پھر فلانا ہوا، اس طرح کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں، لیکن یہ ظاہری اسباب ہیں، اصل میں اس وجہ سے ہوا۔ اچھا جب آپ کتاب کو چھوڑتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ اور بھی نکلتا ہے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ فرقہ واریت، فرقہ واریت نتیجہ ہے اس عہد کو توڑنے کا، نقد سزا ہے اس عہد کو توڑنے کی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو جو انہوں نے تصنع کر کے تو بناوٹ کر کے جو دین بنایا خود، اس کے بارے میں عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس اب ہمارے یہ رسول آ گئے ہیں، تم بھٹک چکے ہو، یہ رسول تمہیں سیدھی راہ پہ گامزن کرنے والے ہیں۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم کتاب کا ایک بڑا حصہ چھپاتے ہو یہ تمہیں کھول کھول کر بیان کر کے سمجھا رہے ہیں، تم پر پھر جو ہے وہ حق واضح کر رہے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری تمہاری حرکتوں سے درگزر بھی کرتے ہیں، تمہیں بالکل جو ہے نا وہ چور کو گھر تک چھوڑ کے نہیں آتے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، آ گیا ہے تمہارے پاس نورٌ، ایک نور بھی، روشنی، و کتاب مبین، ایک صریح کتاب بھی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اس شخص کی کہ جو اللہ کی خوشنودی کا جویا ہو، اور کدھر رہنمائی کرتا ہے؟ سلامتی کے رستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے اسے کتاب سے ملے گی۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں نکالتا ہے اندھیاروں سے، کفر کے اندھیارے، گمراہی کے اندھیارے، ان سے نکال کر انہیں اللہ لے کے آتا ہے روشنی میں، یعنی ایمان کی روشنی میں، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں چلاتا ہے صراط مستقیم کے اوپر، گویا جیسے انگلی پکڑ کے کسی کو چلایا جائے۔ اسی لیے جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سارا شکر اس ذات کے لیے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم بن کے آ گیا ہے، یعنی یہ جو انکارنیشن کا انہوں نے وہ اوتار والا نظریہ بنا لیا۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دیجئے کہ کس کا اختیار ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تعالیٰ ٹھان لے کہ وہ مسیح ابن مریم کو جو ہے وہ ہلاک کرے گا، کوئی روک سکتا ہے؟ وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو بھی ہلاک کرنے کی ارادہ کر لے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین کے رہنے والے سب کے سب کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں کی، زمین کی، اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب کی۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ، اور یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَأَحِبَّاؤُهُ، بلکہ بیٹے صلبی بیٹے نہیں، جیسے بیٹے پیارے ہوتے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، بلکہ بیٹوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں اللہ کو، اللہ ہمیں بہت چاہتا ہے، ہمارا عاشق ہے، دیوانہ ہے۔ قل، اے نبی کہیے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اتنے ہی دلارے ہو تو یہ تمہاری ٹھکائی کیوں کراتا رہتا ہے آگے پیچھے سے؟ کبھی کون، کبھی ہٹلر مارتا ہے، کبھی کوئی مارتا ہے، بخت نصر مار گیا، ٹائٹس رومی تمہاری جو ہے نا وہ سارا کچھ بگاڑ کے چلا گیا، تو اتنے لاڈلوں کے ساتھ اتنا جو ہے نا تلخیاں، یہ کوئی بات جچتی نہیں ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی اسی طرح کے بشر ہو جیسے ہم نے بنائے ہیں، ہماری سنت سب کے لیے، اصول سب کے لیے ایک ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، کوئی لاڈلا نہیں ہے، کوئی زیادہ دلارا اور پیارا نہیں ہے۔ یغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء، جسے چاہے عذاب دے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے۔ وإلیہ المصیر، اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، وہ بادشاہ حق جو ہے فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تمہیں کھول کے سمجھا رہے ہیں رسولوں کے ایک وقفے کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل رسول آئے ہیں، اس کے بعد 600 سال کا وقفہ ہے، کوئی نبی نہیں آیا، اس وقفے کے بعد یہ رسول آئے۔
ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم آخرت میں یہ بہانہ نہ بناتے کہ ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں تھا. فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو آ گئے تمہارے پاس خوشخبری دینے والے بھی اور خبردار کرنے والے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، یا میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم. اب یہ دیکھیے نعمت کا ذکر بار بار آئے گا. تورات مل چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام اب آئے ہیں، اب اس تورات کو کسی علاقے میں نافذ کر کے دکھانا ہے. یہ ہے اصل بات. دیکھیں نا، کوئی علاقہ چاہیے تو وہ علاقہ بھی ڈیفائنڈ ہے، کون سے علاقے میں جا کے آپ نے تورات کو قائم کرنا ہے، وہ کون سا ارض مقدس ہے. اب اس کے لیے قربانی دینی ہے، یہ مرحلہ درپیش ہے. تو اب دیکھیے وہ عہد کا ایک تقاضا کیا ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، جان جوکھم میں ڈالنی پڑے گی. وہ جو ہم نے کہا نا، جب تک تمہیں چھانٹے گا نہیں تمہیں اقتدار نہیں دے گا. اب وہ چھانٹی کا مرحلہ آ گیا ہے. تو چھانٹی دیکھیے کیسے ہو رہی ہے. جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اللہ کی نعمت یاد کرو، وہ جو کتاب الہدا مل گئی تو وہ نعمت ہے. اب اس عہد کا ایک تقاضا یہ بھی ہے. اچھا، اس کے نتیجے میں اللہ نے جو مزید نعمتیں کی وہ کیا کرے گا، اس جعل فیکم انبیاء، تم میں وہ نبی مبعوث کر. یہ اصل میں صیغہ ماضی کا ہے، جیسے کر چکا، لیکن اصلاً اس کتاب کے بعد سے نبیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو حضرت مسیح علیہ السلام تک دراز رہا ہے. پہلے ٹھیک ہے یعقوب بھی نبی ہیں، اس سے پہلے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن یہ کہ وہ ابھی قوم ہے، امت اب بنی ہے جب کتاب ان کو دی گئی ہے. اس سے آگے وہ سلسلہ ہے جس کا ذکر آیا ہے. اس جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں انبیاء پیدا کیے. وجعلکم ملوکا، اس کا بعض لوگوں نے غلط ترجمہ کیا، اچھے بڑے لوگوں سے غلط ترجمہ ہو گیا. جب اس نے تم میں بادشاہ مقرر کیے، یہ ترجمہ نہیں ہے، جب اس نے تمہیں بادشاہ بنایا. یہاں ملوک بمانا وہ یہ مصدر ہے، گویا ملوکیت ہے، تم سب کو بادشاہ کر دیا اس نے. تم غلام تھے فرعون کے، اس سے تمہیں آزادی دے کے آگے بادشاہ دے گا. یہ اشارہ ہے حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے متعلق. گویا تم سب کو اللہ تعالیٰ عروج عطا کرے گا. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ، یعنی یہ جیسے حضور فرماتے تھے نا، میں تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو گویا آگے آنے والا دور تمہارا یہ ہے. تو ایک طرف اللہ نے تمہیں نعمت دے دی ہے، دوسری طرف یہ خوشخبری ہے، لیکن اس خوشخبری کو پانے کا ایک ٹول ٹیکس ہے، وہ ادا کرنا پڑے گا آگے جانے کے لیے. وہ آگے آ رہا ہے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں کسی اور کو نہیں دیا. اب وہ ٹول ٹیکس آ گیا. یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ. میں جان بوجھ کے یہ ترجمہ کیا ہے، پاک سرزمین. اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، الاٹ کر دی ہے تمہیں، گرانٹڈ. وہ انتقال پھٹ گیا ہے تمہارے نام پر، یہ لے لو وہ زمین. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پیٹھوں پر گھوم نہ جانا. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. پیچھے نہیں ہٹنا. اب اس زمین وہ لکھ دی اللہ نے، جا کے لے لو. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بہت جبار لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پلاٹ تو ہمیں دے دیا، رجسٹری تو ہو گئی، لیکن قبضہ بڑے خطرناک قسم کے شہر کے جو مافیا ہے اس کا قبضہ ہے، تو ہم کیسے لیں؟ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل جائیں گے. آخر دیکھیں نا، فرعون سے ہماری تو نے جان بچائی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، وہ جو کچھ بھی کیا اللہ نے کیا. ہمیں پیاس لگی تو اس کے لیے ہمیں کوئی پانی نہیں ڈھونڈنا پڑا، جو پانی کا بندوبست ہوا وہ تیرے ایک آسا نے کر دیا. اس کے بعد ہمیں بھوک لگی تو من و سلوہ آ گیا، دھوپ لگی تو آسمان بادل ابر آ گئے. تو یہ اب ایک مسئلہ اور درپیش ہے. تو اب آپ کے ہاں یعنی اب اللہ کا ہاتھ کیوں رک گیا ہے؟ اب بھی یہ کام جو ہے نا اللہ سے کراؤ، اپنا عصا گھماؤ تو یہ برکت بھی نازل کرو. فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکل جائیں گے، کوئی شف شف کرو تو پھر ہم بھی داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ، کہا دو جو ساتھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، جو اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے اور جن پر اللہ کا انعام تھا، یعنی وہ اللہ کی ان حکمتوں کو جانتے تھے. وہ چیز علیحدہ تھی جب آپ کو اللہ نے بچایا،
اور یہ چیز علیحدہ ہے جب اللہ آپ کو اقتدار دینا چاہتا ہے. اس کے لیے تجربات سے پکنا پڑے گا, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی, اس کے لیے جان ہتھیلی پہ لے کے اس امتحان میں سرخرو ہونا پڑے گا. یہ عصا سے نہیں ہوگا, یہ معجزے سے نہیں ہوگا, اس کے لیے جان لگانی پڑے گی. تو انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب, دیکھو یہ لکھی ہوئی ہے تمہاری, تمہیں ملے گی, تقدیر میں ہے تمہارے, لیکن تمہیں حملہ کرنا پڑے گا. علیہم کا مطلب ہوتا ہے حملہ آور ہونا, حملہ آور ہو جاؤ ان پر. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ, تو جب تم ان پر داخل ہوگے, فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, غالب تم ہی رہو گے. لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں غالب کر دے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, ان کی طاقت کا حساب کتاب نہ لگاؤ, اللہ پر توکل کرو, بھروسہ کرو. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. ان کا تو انہوں نے جواب دینے کے قابل ہیں, درخورے اتنا نہیں جانا ان کو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا یا موسیٰ, اے موسیٰ, انا لن ندخلها, ایک بات آپ واضح طور پر دو ٹوک سن لیں, آخری بات ہے ہماری, ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے ابداً کبھی بھی, ما داموا فیہا, جب تک وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. فذهب انت, سیدھی بات ہم آپ سے کر دیتے ہیں, آپ جائیں, وربک, اپنے رب کو بھی ساتھ لے جائیں, فقاتلا, دونوں مل کے لڑو, انا ہاہنا قاعدون, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم خبریں سنیں گے, پتہ چلاتے رہیں, ہمیں بڑی دلچسپی ہے آپ کی فتح سے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ سرخرو ہوں, ہم دعا بھی کریں گے, لیکن لڑنا آپ نے, ہم تو یہاں بیٹھیں گے. بی بی سی سنیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, بلکہ دیکھیں گے بی بی سی پہ آپ کے جوہر اور آپ کے جو بھی وہ طاقت کے مظاہرے ہوں گے, سب دیکھیں گے ہم, اور اپریشیٹ بھی کریں گے, اس پہ ہم ختم بھی پڑھا کے چاول بھی بانٹیں گے, آپ پریشان نہ ہوں. لیکن یہ کہ ہم یہ کام خود کریں, ای خیال استو محال استو جنوں, ہم نے تو بعد میں مضامین لکھتے ہیں, تاریخ لکھنی ہے کہ ہم نے کتنے اعلیٰ کردار پیدا کیے تھے. تو فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. قال ربی, یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ سچ مچ ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی وہ پھر لال مسجد کا مسئلہ بنا ہوا ہے, لیکن بہت پہلے کی بات, جب پہلی دفعہ ہوا تھا نا, تو ہمارے ایک ساتھی وہ بہت غصے میں آئے, یہ کیا کتنا ظلم ہو گیا, ہم نے کیا کیا. اچھا, یہ اسی دوران جو ہے نا وہ مرکز نے کہا جی مظاہرہ کریں, اس ظلم کے خلاف مظاہرہ کریں. مظاہرہ ادھر جا کے کرنا طے پا گیا, بڑے لوگ آئے, وہ نہیں آئے. مجھے یقین ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئے ہیں, کچھ نہ کچھ تو انہوں کے تو لیڈ کرنا چاہیے تھا, تو کچھ ہو گیا ان کے. میں نے فون کیا, پوچھا ان سے, تو انہوں نے کہا دیکھیں جی میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی. یہ رویہ ہوتا ہے. جذبہ جہاد بھی ہے, شوق شہادت بھی ہے, لیکن میرے ساتھی مرے, میں تو بتاؤں گا کہ میرے ساتھی تھے جنہوں نے جان قربان کی ہے, تو میں زندہ رہوں گا تو بتاؤں گا نا. میں بھی ساتھ مر گیا تو قوم کو کون بتائے گا کہ میں اتنے دلیر اور بہادر لوگوں کا ساتھی تھا. قال ربی انی لا املک الا نفسی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت دل برداشتہ ہوئے, بہت انہیں اس سے تکلیف پہنچی. دیکھیں میری ایک شخصیت ہے, وہ ایک سامنے ہدف رکھتا ہے, پوری زندگی اس کے حصول کے لیے وہ لگاتا ہے, اپنا ہر کچھ اس میں کھپاتا ہے, کیریئر اس پہ لگاتا ہے, اور اب منزل سامنے آ گئی, 2-4 ہاتھ وہ لبے بام آ پہنچے. قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمد, اور 2-4 ہاتھ جب لبے بام رہ گیا, اب وہاں پہنچ کر قوم کے جواب دینے کی وجہ سے وہ سارا منصوبہ جو ہے دھرے کا دھرا رہ گیا, تو کیا کیفیت ہوگی ان کی. قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب, میرا کوئی اختیار نہیں ہے ان کے اوپر, سنتے ہی نہیں میری, سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے. فافرق بیننا, پس جدائی کر دے ہمارے درمیان, و بین القوم الفاسقین, ان فاسقوں کی قوم کے درمیان. اب یہ فاسق کا لفظ نوٹ کریں, یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ ان کے لیے استعمال ہوا ہے جنہوں نے وہ عہد توڑ دیا جس کا اللہ نے کہا تھا, الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. یہ فاسق ہیں. اب بے شک نمازیں پڑھیں, اب روزے رکھیں, اور اللہ ہو کریں, کوئی طور پر چڑھ کے کریں, لیکن یہاں سے منہ موڑنے کے بعد اب فاسق ہیں. تو ہمارے اور ان فاسقوں کی قوم کے درمیان, اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنی قوم کی غیرت میں مکہ مار کے بندہ پار کر دیا تھا, اور اب یہاں پہنچ گئے. کھوٹے سکے, جو سارے کھوٹے سکے ثابت ہوئے ہیں.
قال فإنها محرمۃ علیہم، اللہ نے فرمایا اب یہ ان پر حرام رہے گی، میں نے تو لکھ دی تھی۔ اب یہ وہ باتیں جو یہ نہیں سوچتے، وہ لکھا ہوا اب نہیں ملانا، اسی وقت کینسل ہو گیا، انتقال جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اب ان پر حرام کر دی گئی ہے وہ بستی 40 سنہ، 40 سالوں تک، یتیہون فی الارض، انہیں رستہ ہی نہیں ملے گا، ان کی نیویگیشن ہی جواب دے جائے گی، ادھر ہی سرگرداں پھرتے رہیں گے اسی کے اندر۔ اور فلا تأس علی القوم الفاسقین، وہ جو فاسق کا لفظ موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا تھا، اللہ نے اسے انڈورسمنٹ دے دی، ان فاسقوں کی قوم کے اوپر تم افسوس نہ کرو۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ تحفظ جان ہو، تحفظ مال ہو، یعنی حقوق پورے جو ہے نا، ان کے اندر کسی کے حق کو مارا نہ جاتا ہوں، تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ جان کا حق ہے، زندہ رہنے کا حق ہے، اس کے بعد مال کا حق ہے، آبرو اور عزت کا حق ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں گے، اگلے یہ پڑھیں گے تو یہ جو قوانین دیے جا رہے ہیں اصل میں ان حقوق کے تحفظ کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ تو جو حقوق و فرائض کا تعین ہے، یہ در حقیقت ہے آپ کا دین، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا انصاف دیا ہے، کیا کیا آپ کو جو ہے نا یہاں پہ سہولتیں دی ہیں، عدل و قسط کے جو ہے نا وہ نظام کیا ہے، اس کے تحفظ کے لیے جو قانون بنایا جائے گا وہ شریعت ہے۔ تو شریعت کے احکام کے آگے حکمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سناؤ، سچا واقعہ، اور ایک مقصد کی خاطر، ایک خاص جو ہے نا وہ سبب سے سناؤ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب انہوں نے قربانی پیش کی۔ اب قربانی پیش کی، جو بھی ان کا کوئی جھگڑا تھا، اس جھگڑے میں طے کرنا تھا کہ بھئی کون حق پر ہے، مسئلہ حق حاصل کرنے کا تھا، کون حقدار ہے، تو اس کے لیے کہا گیا قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حقدار ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب انہوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ایک کی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو وہ قابیل نے کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ اب یہ دیکھا، یہ فاشزم ہے کہ حق کسی اور کا ہے، وہ دوسرا چھیننا چاہتا ہے، اور چھیننے کے لیے کہتا ہے میں تیری جان ہی لوں گا، یہ بے انصافی، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی بات کو قبول کرتا ہے، ان سے یعنی صدقہ خیرات ان کا قبول کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو میرے اوپر اپنا ہاتھ بڑھائے گا، یعنی لِتَقْتُلَنِي، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں نہیں ہوں ایسا کہ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے جن فتنوں کا ذکر کیا ان میں یہ بھی ہے کہ حرج بہت زیادہ ہوگا، بہت لوگ مارے جائیں گے، اور بعض دوسری احادیث میں آتا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ تم پر کوئی غیر مسلط نہیں ہو سکتا، لیکن تم خود ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ تو وہ جو حرج ہوگا، بہت لوگ مارے جائیں گے، اب اسے جوڑیں، کس کے ہاتھوں مارے جائیں گے؟ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، مسلمان کو قتل کریں گے۔ تو ہمیشہ سے جو ہوتا آیا وہ یہی ہے، آج بھی کیا ہو رہا ہے، اس طرف کون اور اس طرف کون۔ ہاں اسلحہ وہ دیں گے، ضرور دیں گے کہ ٹھیک ہے، ایک کو فنڈنگ کریں گے، دوسرے کو اسلحہ دیں گے، لیکن گولیاں چلانے والے ہاتھ مسلمانوں کے ہی ہوں گے، اور وصول کرنے والے جسم بھی مسلمانوں کے ہی ہوں گے۔ آگے پتہ نہیں اور کیا طوفان آنے والا ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کیا فرمائی کہ یہ جو فتنے کا دور ہوگا، یہ جس میں حرج بہت زیادہ ہوگا، دوڑنے والے سے چلنے والا بہتر ہوگا، چلنے والے سے کھڑا بہتر ہوگا، کھڑے سے بیٹھا بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب جو جتنا کم فعال ہوگا اتنا بہتر ہوگا۔ فعال جو ہوگا وہ فتنے میں پڑا ہے۔ اب وہ ایک صحابی بات ساری سمجھ گئے، انہوں نے کہا حضور اگر فتنہ گھر آ جائے تو کیا کروں، یعنی وہ قتل کرنے والا گھر پہنچ گیا، اب کیا کروں؟ تو فرمایا آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو بہتر بیٹا تھا وہ بن جاؤ، یعنی جان بھی اب مظلومہ نہ دو۔ فتنے کے دور کے لیے رہنمائی یہ ہے، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اسے ذہن میں رکھیں کہ اس وقت مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے، اور رہنمائی اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے۔ انی اريد، میں تو چاہتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تم میرے گناہ کے ساتھ اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہوں کا بوجھ بھی تو اٹھائے۔ جب تو مجھے قتل کرے گا تو میرے تو گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، وہ بوجھ بھی تجھ پہ چلا جائے گا۔ فتکون من اصحاب النار، اور تو ہو جائے آگ والوں میں سے۔ وذالک جزاء الظالمین، ظالموں کا اصل بدلہ تو یہ ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، تو اس کے جی نے، اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان کر دیا، سہولت ہو گئی اسے۔
فقتلہ تو اس نے اسے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین تو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، اب یہ دیکھیں نا آدم علیہ السلام کے موقع پر ہی فرشتوں نے کہا نا خون ریزی کرے گا، تو وہ خون ریزی کا آغاز 2 بیٹوں ہی سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا۔ اب دیکھیے وہ خاسرین ہو گیا، نادمین ہو گیا، تو اب اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ یعنی اس خسارے کے اندازہ یا شرمساری کے ندامت کے تحت اس نے اب بھائی تھا آخر خون ہے اپنا، تو اب اس کی ڈیڈ باڈی کو کہیں ٹھکانے بھی لگانا ہے، کیا کروں وہ پتہ نہیں ہے اس کا۔ فبعث اللہ غرابا، اب اللہ سکھاتا کیسے ہے؟ کوے کو بھیج دیا۔ تو کوئی بھی شے آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اللہ نے کوے کو بھیج دیا، یعنی کوئی کافروں سے کوئی بات سیکھنے میں حرج نہیں ہے، اگر کوے سے سیکھ سکتے ہیں تو کافروں سے بھی کوئی بات اگر سیکھنی پڑ جائے تو سیکھ سکتے ہیں۔ فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے کوے کو بھیجا، یبخس فی الارض، وہ زمین میں کورید رہا تھا، اپنی چونچ سے کورید رہا تھا زمین کو، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفنانا ہے۔ کوئی کوا، ویسے آپ کو پتہ ہے کوے بہت حساس ہوتے ہیں، کوئی کوا مر جائے تو سارے جمع ہو جاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، تو وہ اس کوے نے آ کے اپنے دوسرے کوے کو دفنایا اس طرح سے، تو اس کو سکھایا کوے نے کہ تم نے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفنانا ہے۔ قال یا ویلتا، اب اس نے کہا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے جیسی ہے سوچ میری ہوتی۔ فواری سوءۃ اخی، اور اس طریقے سے سوءۃ اخی، اس طرح اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا یعنی دفنا دیا۔ فاصبح من النادمین، اور ہو گیا افسوس کرنے والوں میں سے، یعنی اسے اپنی عقل کی جو بھی ناپختگی تھی اس کا اندازہ ہو گیا۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ انسان جذباتی ہے، قانون توڑ دیتا ہے، وہ جو اللہ نے انصاف کا نظام بنایا اس میں رکھنا ڈال دیتا ہے، فساد مچا دیتا ہے۔ وہ جو ہے نا تجعل فیہا من یفسد فیہا، فساد سب سے بڑا یہ ہے، دوسرے کا حقوق کھانا، ویسفک الدماء، قتل کرنا، تو وہ یہ کرتا ہے۔ تو اس سبب سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا، یعنی وہ جو تورات میں جو ہم نے انہیں کو دی تھی یہ چیز فرض کی، اب وہی قرآن میں بھی فرض ہے یہ یعنی وہ جو سزا ہے قصاص کی۔ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کے اگر کسی نے کسی جان کی لے لی کسی کی بغیر کسی بدلے کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچانے کے لیے، فکانما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے تمام انسان قتل کیے ہیں۔ یہ تو اصل میں اس نظام کی بنیاد ڈھہ جاتی ہے، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ رکھنا بند کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ نا حق کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ جینے کا حق اللہ نے جن کو دیا، جو زندگی دی ہے اس میں کسی کو چھیڑا نہ جائے۔ ومن احیاھا، تو جس نے زندہ کیا کسی ایک جان کو، فکانما احیا الناس جمیعا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ اب وہ استانوں کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے، مطلب اس کا یہ کہ یہ تو نہیں کہ آپ نے اس کی جیب بھی بیچارے کی خالی کر دی تو اب زندہ بھی کیا تو کدھر جائے گا، کچھ خدا کا خوف کریں فیس لینے میں بھی تو پھر لکھیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں تو جذبہ تو یہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، ہوتا کیا ہے، ابھی آج ہی ہمارے ساتھی ہیں، ان کے جو ہے نا وہ ایک پیشنٹ تھے، ان کا ایک چھوٹا سا آپریشن تھا، ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ جب کانٹے لگائے نا تو ان کی آنت بھی ساتھ اندر ہی سی دی ہے، وہ ان کو بخار ہی نہیں اتر رہا تھا، آج جا کے دوبارہ اوپن کرایا تو پتہ چلا یہ آنت بھی بیچ میں سلی ہوئی ہے۔ احیاھا، اس طرح زندہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس آئے ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اس سب کے یعنی یہ شریعت سکھانے کے لیے آئے تھے، جس میثاق میں بندھے ہوئے تھے اس کا احیاء کرنے آئے تھے، لیکن وہ زمین میں پھر زیادتی کرتے پھرے، نا حق قتل و غارت گردی کرتے پھرے۔ وہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے نبیوں کو بھی قتل کر دیا،